آمین الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میرے پیارے دوستو، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میں ہوں مستجابت علی قادری۔ اللہ کریم نے ہمیں پاکستان جیسی عظیم نعمت سے نوازا۔ یہ پاکستان یوں ہی آسانی سے نہیں مل گیا ہمیں، یہ پاکستان ایسے ہی آزاد نہیں ہو گیا۔ اس پاکستان بننے میں بہت سارے مسلمانوں کی جانیں قربان ہوئیں، بہت سارے مسلمان شہید کیے گئے، بہت سارے علماء اہل سنت کو شہید کر دیا گیا۔ آئیے سنتے ہیں پاکستان اور تحریک آزادی کا مختصر بیان۔ اللہ کریم ہمیں پاکستان کی قدر و منزلت جاننے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے پیارے دوستو، اسلامی جمہوریہ پاکستان 14 اگست 1947 کو آزاد ہوا، یعنی ہمیں آزادی کی نعمت نصیب ہوئی۔ 75 سال ہونے والے ہیں۔ اس بات میں کوئی شک نہیں کہ بنی اسرائیل کی آزادی میں اور پاکستان کی آزادی میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ بنی اسرائیل کو فرعون سے آزاد کروانے والے اللہ پاک کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام تھے، اور پاکستان کی آزادی کے لیے کوشش کرنے والے نبی نہیں تھے بلکہ انبیاء علیہم السلام کے غلام اور امام الانبیاء محب خدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ماننے والے تھے۔ کوئی بھی غیر نبی ہرگز نبی کے برابر نہیں ہو سکتا۔ اس لیے بنی اسرائیل کی آزادی میں اور پاکستان کی آزادی میں زمین آسمان کا فرق ہے، مگر بنی اسرائیل کی آزادی کے بعد ان کے کردار میں ہمارے لیے عبرت اور نصیحت ہے۔ اس لیے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ آزادی کسے کہتے ہیں، آزادی ملنے پر کیا کرنا چاہیے، آزادی ملنے کے بعد زندگی کا انداز کیسا ہونا چاہیے۔ ذرا پاکستان کی تاریخ آزادی پر نظر ڈالیں۔ 1857 میں آزادی کے لیے پہلی اجتماعی اور منظم کوشش کی گئی۔ اس آزادی کے لیے سب سے پہلے جنہوں نے آواز اٹھائی وہ تھے بہت بڑے عاشق رسول، ماہر عالم دین حضرت علامہ فضل حق خیر آبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ علامہ فضل حق خیر آبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کافروں کے خلاف ایک فتویٰ لکھا۔ برصغیر کے بڑے علماء اکرام نے اس فتوے کی تصدیق اور تاکید کی۔ سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس وقت دنیا میں تشریف لا چکے تھے۔ اعلیٰ حضرت کی ولادت 1856 میں ہوئی اور آزادی کی یہ پہلی کوشش 1857 میں کی گئی، یعنی اس وقت اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی عمر مبارکہ 1 سال تھی۔ اعلیٰ حضرت کے دادا جان حضرت مولانا مفتی رضا علی خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور ان کے والد محترم مولانا نقی علی خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس فتوے کی تاکید کی۔ آزادی کی اس کوشش میں مسلمانوں کو ناکامی کا سامنا کرنا پڑا۔ علامہ فضل حق خیر آبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو سخت سزائیں دی گئیں۔ علامہ کفایت علی کافی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور دیگر کئی علماء اکرام کو معاذ اللہ شہید کر دیا گیا۔ ایک اندازے کے مطابق اس وقت اہل سنت کے تقریباً 22,000 علماء اکرام شہید ہوئے۔ اللہ کریم کی ان سب علماء اکرام پر رحمت ہو
اور ان کے صدقے ہماری مغفرت۔ میرے پیارے دوستو، یہ پاکستان ہمیں ایسے ہی نہیں ملا، ہمارے علماء اہل سنت کی بہت سی قربانیاں اس کے پیچھے ہیں۔ آئیے مزید سنتے ہیں آگے۔ یہ تحریک آزادی کی پہلی قربانیاں تھیں، 22,000 جو علماء اکرام شہید ہوئے، یہ تحریک آزادی کی پہلی قربانیاں تھیں۔ اس وقت اگرچہ بظاہر ناکامی ہوئی، مگر ایک مسلمان جس کے دل میں ایمان پختہ ہو، جس کا یقین پختہ ہو، وہ ناکامیوں سے گھبراتا نہیں ہے بلکہ مزید آگے قدم بڑھاتا ہے۔ اور ڈاکٹر اقبال نے بڑی خوبصورت بات کہی، جھپٹنا پلٹنا، پلٹ کر جھپٹنا، جھپٹنا پلٹنا، پلٹ کر جھپٹنا، لہو گرم رکھنے کا ایک بہانہ ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ عقاب، جسے پرندوں کا بادشاہ کہا جاتا ہے، یہ اپنے شکار پر حملہ کرتا ہے، پھر واپس پلٹتا، پھر حملہ کرتا، پھر پلٹتا ہے۔ ڈاکٹر اقبال نے اس کی مثال دی کہ عقاب کا یوں جھپٹنا پلٹنا ناکامی نہیں، بلکہ یہ اس کی ورزش ہے جس سے عقاب اپنے خون کی گردش کو برابر رکھتا ہے۔ اسی طرح بندہ مومن بھی اپنے مقصد کی طرف بڑھتا ہے، ناکامی ہوتی ہے پھر بڑھتا ہے، پھر ناکامی ہوتی ہے پھر بڑھتا ہے۔ مومن ہار نہیں مانتا، کوشش کرتا رہتا ہے، آخر کامیابی ہوتی ہے۔ اور اس کامیابی کی خوبصورت دلیل پاکستان ہے، اور یہ پاکستان جمہوریہ پاکستان، اسلامی جمہوریہ پاکستان اللہ کی ہم پر نعمت اور فضل ہے۔ 1856 میں اگرچہ مسلمانوں کو ناکامی ہوئی، مگر مسلمان پیچھے نہیں ہٹے، مسلمانوں نے آزادی کی کوشش کو جاری رکھا۔ کافروں نے جب دیکھا کہ مسلمانوں کے اندر سے آزادی کا جذبہ کسی طرح کم نہیں ہوتا، تب انہوں نے مسلمانوں کی اصل طاقت کو توڑنے کا، یعنی مسلمانوں کے ایمان کمزور کرنے کا، مسلمانوں کے اندر عشق رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جذبہ کمزور کرنے کا منصوبہ بنایا۔ اس لیے کافروں نے اپنے پڑھے لکھے لوگ عوام کے اندر اتار دیے، جو یہ لوگ مسلمانوں کی تعلیمات پر اعتراض کرنے لگے، قرآن پاک پر، آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پاکیزہ سیرت پر اعتراضات ہونے لگے۔ یوں عوام کے ذہنوں میں شکوک و شبہات پیدا کرنے کی کوشش ہونے لگی۔ اسی دوران تحریک خلافت چلی، تحریک ترک موالات چلی، تحریک ہجرت چلی۔ ان تحریکوں کے ذریعے مسلمانوں کو ورغلایا گیا۔ بہت سارے مسلمان اس سازش کا شکار ہو گئے، کئی ایک لیڈر بھی کافروں کے اس جال میں پھنس گئے۔ قائد اعظم محمد علی جناح اور ڈاکٹر محمد اقبال ان تحریکوں کو مسلمانوں کے لیے سخت نقصان دہ سمجھ رہے تھے۔ جب تحریک ترک موالات چلی، کانگریس نے بھی اس میں حصہ لیا۔ اسی وقت قائد اعظم محمد علی جناح نے کانگریس سے اپنا تعلق ختم کر لیا، لیکن اس وقت سخت فتنے تھے، فتنوں کی گویا آندھی چل رہی تھی۔ کافر مسلمانوں کو آزادی کا لالچ دے کر ان کے دین سے، ان کے مذہب سے، ان کے ایمان سے دور کر رہے تھے۔
گلیوں سڑکوں پر جلوس نکالے جا رہے تھے۔ بہت سارے مسلمان کہلانے والے بظاہر کلمہ پڑھنے والے کافروں کو اپنا پیشوا مان رہے تھے۔ کافروں کو منبر پر بٹھایا جا رہا تھا۔ مسجدوں میں کافروں کے حق میں نعرے لگائے جا رہے تھے۔ اگر اس وقت کافروں کی یہ سازش کامیاب ہو جاتی تو مسلمانوں کو آزادی تو کیا ملتی، الٹا اپنے دین اور ایمان سے بھی ہاتھ دھو بیٹھتے۔ اس لیے آزادی کی تاریخ میں یہ سخت مشکل وقت تھا۔ اس مشکل وقت میں ایک شخصیت میدان میں تھی، وہ تھے ہمارے آقا اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ تحریک خلافت اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ تحریک خلافت چلی۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے دوام العیش نامی رسالہ لکھ کر مسلمانوں کی رہنمائی فرمائی۔ تحریک ترک موالات چلائی گئی تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے رسالہ لکھا تابع النور۔ اس میں کافروں کے بچھائے گئے جال کے تار بکھیرے گئے۔ تحریک ہجرت چلائی گئی تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے رسالہ لکھا اعلام العالم۔ اس رسالے میں کافروں کی سازش کو تار تار کر کے رکھ دیا۔ یہ تینوں رسالے آج بھی فتاوی رضویہ شریف کی جلد 14 میں جگمگا رہے ہیں۔ جو کافر قرآن و سنت پر اعتراض کر کے مسلمانوں کا ایمان کمزور کرنے کی کوشش کر رہے تھے، اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے انہیں منہ توڑ جواب دیا۔ کافروں نے پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بے غیب ذات میں معاذ اللہ عیب نکالنے کی ناپاک نجاست کی۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے انہیں منہ توڑ جواب دے کر ناموس رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر اپنے آقا مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عزت پر پہرا دیا۔ کافروں نے مسلمانوں کی معیشت پر حملہ کیا، اعلیٰ حضرت نے اس کا رد کیا۔ کافروں نے مسلمانوں کے تعلیمی ادارے، اسکول، کالج وغیرہ بند کروائے، وہ بھی خود بند نہ کیے، مسلمانوں ہی کے ہاتھوں بند کروائے۔ قرآن کریم کی غلط تفسیریں کی، قرآنی آیات کے معنی بدلے، مسلمانوں کا ذہن بنایا کہ قرآن کریم اس وقت تمہارے تعلیمی ادارے بند کرنے کا حکم دیتا ہے، لہٰذا تم اس پر عمل کرو۔ اس وقت پورے بر صغیر میں مسلمانوں کے چند ہی اسکول و کالج تھے، انہیں بھی بند کیا جانے لگا تو ڈاکٹر اقبال رحمۃ اللہ تعالی عنہ نے اس وقت شدید مخالفت کی اور لاہور کے اسلامی کالج کے ایک استاد کے ذریعے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے اس بارے میں فتویٰ پوچھا۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے قرآن و سنت کی روشنی میں جواب دیا اور کافروں کی سازش کو ناکام بنا دیا۔ اس طرح اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ علم کے دریا بہا کر مسلمانوں کا ایمان بچا رہے تھے اور دوسری طرف اپنے محبوب آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نعتیں لکھ کر شاعری کی صورت میں شان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بیان کر کے مسلمانوں کے دل میں عشق رسول کو گرما رہے تھے۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے خلفاء، اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی کے مرید، اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے چاہنے والے
دیگر اہل سنت اعلیٰ حضرت کے تعلیمات کو برِ صغیر کے چپے چپے میں پھیلا رہے تھے۔ خطیب حضرات ممبروں پر محفلوں میں ان تعلیمات کو عام کر رہے تھے۔ نعت خواں حضرات اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی لکھی ہوئی نعتیں پڑھ کر مسلمانوں کے عشق کو گرما رہے تھے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میرے پیارے دوستو، یہ پاکستان ایسے ہی نہیں ملا ہمیں، اس میں بہت سی لوگوں کی قربانیاں اور بالخصوص ہمارے علماء اہل سنت کی بہت سی کوششیں اس پاکستان بننے میں شامل ہے۔ یہ پاکستان ہمیں اللہ کریم کی طرف سے انعام اور اس کے رسول کی خاص کرم نوازی ہے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ ہم اس آزادی پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا جتنا شکر ادا کریں وہ کم ہے۔ دو قومی نظریہ کیا ہے، اس کی وضاحت سنتے ہیں۔ دو قومی نظریہ کیا ہے اور یہ کس نے دیا سب سے پہلے، آئیے سنتے ہیں۔ دسمبر 1928 میں ڈاکٹر محمد اقبال نے ایک کانفرنس کے دوران دو قومی نظریہ بیان کیا۔ پھر 1930 میں الہ آباد کی کانفرنس میں باقاعدہ طور پر عوام کے سامنے ڈاکٹر اقبال نے دو قومی نظریے کا اعلان کیا۔ یہ دو قومی نظریہ ڈاکٹر اقبال کی اپنی سوچ اور فکر نہیں تھی، اصل میں دو قومی نظریہ قرآن و حدیث کی تعلیم ہے۔ 18ویں پارے میں سورت ہے سورۃ الممتحنہ۔ اس سورت مبارکہ کو پڑھیں، سمجھیں۔ دو قومی نظریہ یہ جو پیش کیا گیا، اس کی بھرپور وضاحت سورۃ الممتحنہ میں موجود ہے۔ تحریک آزادی کے عرصے میں سب سے پہلے سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے دو قومی نظریہ پیش کیا۔ 1897 میں یعنی ڈاکٹر محمد اقبال کے دو قومی نظریہ پیش کرنے سے 29 سال پہلے پٹنہ میں ایک کانفرنس ہوئی، جس میں اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے باقاعدہ سے دو قومی نظریہ بیان فرمایا۔ فتاوی رضویہ جلد 14 میں سیدی اعلیٰ حضرت کا ایک رسالہ المحج المؤتمنہ، یہ رسالہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے 1920 میں لکھا۔ اس میں سورۃ الممتحنہ کی چند آیات کی تفسیر ہے اور اس کی روشنی میں دو قومی نظریہ کی بھرپور وضاحت کی گئی ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ توب الی اللہ استغفر اللہ۔ اصل میں 1857 میں جب تحریک آزادی شروع ہوئی، اس وقت سے لے کر ڈاکٹر اقبال کے دو قومی نظریہ بیان کرنے تک مسلمان پورے برصغیر کی آزادی کا مطالبہ کر رہے تھے۔ ڈاکٹر اقبال نے دو قومی نظریے میں اصل یہ وضاحت کی کہ اب سے مسلمان پورے برصغیر کی آزادی کے بجائے اپنے علیحدہ وطن کا مطالبہ کریں، یعنی ڈاکٹر اقبال نے مطالبہ تبدیل کیا۔ پہلے دو قومی نظریہ کی بنیاد پر پورے برصغیر کی آزادی کا مطالبہ تھا، اب اسی دو قومی نظریے کی بنیاد پر علیحدہ وطن کا مطالبہ شروع ہوا، یا یوں کہہ لیجیے کہ پہلے تھی تحریک آزادی، اب صرف تحریک آزادی نہیں بلکہ تحریک پاکستان بن گئی۔ بس اب کیا تھا، مسلمانوں کے دل میں اپنے علیحدہ وطن کی خواہش ابھری اور دیکھتے ہی دیکھتے پورے برصغیر میں پھیل گئی۔ کیا بچہ، کیا جوان، کیا بوڑھا، ہر ایک کی زبان پر بس ایک ہی نعرہ تھا، لے کے رہیں گے پاکستان، بن کے رہے گا پاکستان، لے کے رہیں گے پاکستان، بن کے رہے گا
پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ، کون ہمارا رہنما؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ کریم اس آزادی پر ہمیں اپنا شکر بجا لانے کی توفیق رفیق مرحمت فرمائے۔ میرے پیارے دوستو، میں نے آپ کے سامنے جو کچھ بیان کیا یہ الحمدللہ کتاب سے بیان کیا۔ اللہ کریم مجھے حق بات بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی تو میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی اس ویڈیو کو شیئر کیجئے۔ ویڈیو میں کوئی غلطی ہو، کوتاہی ہو، اللہ کریم ہم سب کو کی مغفرت فرمائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔